الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت طائفة من اہل الكتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون صدق اللہ العظیم۔ احباب دی وقار، آج ہمیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 72 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اس آیہ بینہ میں مالک ارض و سماوات نے اہل کتاب کی یہود و نصارہ کی ایک سازش کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کرنے کے لیے کس قدر حیلے بہانوں سے کام لیتے تھے اور کس قدر مختلف قسم کی سازشات میں لوگوں کو مبتلا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک سازش انہوں نے یہ رچائی کہ جو بھی ان کے ماننے والے تھے انہوں نے تبلیغ کی، تلقین کی، کہا کہ تم مسلمانوں کے پاس جایا کرو اور انہیں جا کے یہ کہا کرو کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے کہ وہ حق اور سچے نبی ہیں، اور کہا کہ صبح کے وقت میں ایسے کیا کرو اور شام کے وقت میں جا کے انکار کر دیا کرو، رد کر دیا کرو، کہا کرو کہ ہم نے اپنے علماء سے بات چیت کی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو کہا کہ جب تم اس طرح سے کرو گے تو پھر جو کمزور ایمان والے ہیں وہ ڈگمگا جائیں گے، وہ خود بخود ہی ایمان سے پھرنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن رب تعالیٰ عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس سازش سے پہلے ہی نبی علیہ السلام کو مطلع فرما دیا۔ تو اس کا تذکرہ یہاں پہ اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا وقالت طائفة من اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، کہ تم دن کے ابتدائی وقت میں اس طرح سے جا کے کہو کہ ہم ایمان لے آئے اس پر جو مسلمانوں پہ نازل ہوا، جو مسلمانوں پر نازل ہوا ہے اس پر ہم ایمان لے آئے۔ کہا کہ صبح کے وقت میں جا کے اس طرح سے کہہ دیا کرو وَاکْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور شام کو اس کا کفر کرو شاید کہ وہ مسلمان پھر جائیں، اپنے عقیدے سے پھر جائیں۔ تو احباب دی وقار، مفسرین کرام نے اس کے شان نزول کے حوالے سے اسی انداز سے کلام فرمایا، بیان فرمایا کہ قبیلہ عرینہ، یہ مدینہ کے قریب ایک بستی تھی، اس قبیلہ کے 12 علماء یہود نے آپس میں یہ فیصلہ کیا، اپنے جو ان کے خاص بندے تھے انہیں یہ تنبیہ کی، انہیں کہا کہ تم دن کے اول وقت میں دین محمد میں داخل ہو جاؤ اور یہ کہو کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد حق پر ہیں اور صادق ہیں، یعنی سچے ہیں۔ اور کہا کہ جب دن کا آخری وقت ہو، دن کا آخری پہر ہو، تو اس وقت تم کفر کر دو اور یہ بیان کرو کہ ہم اپنے علماء و احبار کی بارگاہ میں گئے تھے، ان سے جا کے ہم نے اس طرح سے بات چیت کی ہے۔ تو انہوں نے بیان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک جھوٹے ہیں، اور کہا کہ انہیں جا کے کہو کہ تم نے جو دین اختیار کیا ہے وہ بالکل غیر معتبر ہے، اور ہم اس وجہ سے اپنے سابق دین کی طرف رجوع کر لیا ہے، اور یہ تمہارے دین سے بہتر ہے۔ شاید کہ اس طرح کی باتیں کرنے کی وجہ سے مسلمان شک میں پڑ جائیں کہ یہ لوگ صبح کے وقت ہمارے ساتھ مسلمان ہوئے تھے، یقیناً انہوں نے کوئی ایسی خرابی دیکھی ہے
کہ جو ہمارے نبی کے خلاف ہے یا جو ہمارے دین کے خلاف ہے، اس وجہ سے یہ اس سے پھر گئے ہیں، اور انہوں نے اس دین کے اندر کوئی ایسی خوبی دیکھی ہے کہ جس پر ان سے رہا نہیں گیا اور وہ دوبارہ اسی دین کے اندر چلے گئے۔ یعنی اس انداز سے انہوں نے سازش کی، اپنے ساتھیوں کو تیار کیا کہ تم جھوٹے جا کے ایمان کا دعویٰ کرو، مسلمانوں کے سامنے کہو کہ ہم پیغمبر برحق پہ ایمان لے آئے، صبح کے وقت میں اس طرح کر دو اور شام کے وقت میں جا کے انکار کر دو۔ تو انہوں نے تو اس انداز سے سازش کی، لیکن رب تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو پہلے سے ہی مطلع فرما دیا، قرآن کے اندر یہ آیت ہی نازل فرما دی کہ یا پیارے حبیب، یہ اس انداز سے مسلمانوں کو ورگلانے کی سازش کر رہے ہیں۔ تو احباب دی وقار، اس آیہ بینہ کے تحت 3 چیزیں علماء کرام نے بیان فرمائی ہیں، مفسرین کرام نے۔ ان میں سے ایک یہ بیان کی کہ یہودیوں نے مخفی طور پر یہ حیلہ کیا تھا کہ کسی اجنبی کو اس حیلہ سے مطلع نہیں کیا تھا۔ انہوں نے تو صرف اپنے بندوں کے اندر یہ بات کی تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سازش کی خبر دے دی، حضور نے بتا دیا اپنے صحابہ کو کہ اے میرے صحابہ، یہ اس طرح سے سازش کرنا چاہتے ہیں اور رب تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے، تو یہ نبی علیہ السلام کا رب تعالیٰ کی طرف سے وحی کرنا، یہ حضور کو علم غیب عطا فرمانا تھا کہ وہ چیز جس کا معاشرے میں کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، انہوں نے آپس میں بات کی تھی، نبی علیہ السلام نے اپنے حبیب نبی علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے اس پر مطلع فرما دیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا اظہار اپنے صحابہ کرام کے درمیان فرما دیا۔ پھر احباب دی وقار، دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ نے مومنین کو اس سازش سے مطلع فرما دیا تو اب ان کا یہ سازش والا عمل کرنا بے فائدہ ہو گیا، کیونکہ ہر بندے کو پتہ چل چکا تھا کہ یہ جو اس طرح کے جھوٹے موٹے ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ اصل میں مسلمانوں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کے ایمان کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ بیان کی کہ جب یہودیوں کی اس سازش اور اس راز کا پردہ فاش ہو گیا تو اب انہیں دوبارہ اس طرح کے مکر و فریب کرنے کی جرت نہیں ہوئی۔ انہیں یہ اندازہ ہو گیا، پتہ چل گیا کہ ہم چاہے جتنی بھی پوشیدگی کے اندر بند کمروں کے اندر میٹنگ کر کے مسلمانوں کو ورگلانے کے ہیلے بہانے کریں، ان کا خالق تو ایسا ہے کہ جو انہیں مطلع فرما دیتا ہے۔ تو احباب دی وقار، اس انداز سے رب تعالیٰ نے اہل اسلام کی حفاظت کی، اور کافروں نے جتنی بھی سازشیں کیں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس سے مطلع فرماتا رہا اور مسلمانوں کے ایمان کو محفوظ کرتا رہا۔ تو بہرکیف احباب دی وقار، اس دور میں لوگوں نے سازشیں کی مسلمانوں کو ورگلانے کے لیے، اب بھی ان کی آل اولاد میں سے ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو اپنے تئیں کوشش کرتے رہتے ہیں، مختلف قسم کے شکوک و شبہات گھڑ لیے اور وہ مسلمانوں کے درمیان چھوڑ دیے، جس کی وجہ سے ہمارے بہت سے مسلمان جو لبرل قسم کے ہیں یا جن کے پاس اپنے ایمان کی بھی کمی ہے اور علم کی بھی کمی ہے، وہ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، ان کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں، تو وہ ان کی اس چنگل میں پھنس کر ان کی دلدل میں پھنستے چلے جاتے ہیں اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اپنے عقائد برحقہ سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تو احباب دی وقار، ہمیں اس طرح کی تمام سازشوں سے مطلع رہنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے علماء کے ساتھ جڑے رہیں، اپنے اہل علم احباب کے ساتھ جڑے رہیں، تاکہ اگر کہیں بھی کوئی ایسی سازش ہو تو علماء اس پر مطلع کریں اور بندہ اپنے دین کو اور اپنے عقائد کو محفوظ کر سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔